بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آج قرآن اسٹڈی پروگرام کے تحت قرآن پاک کا تدوین قرآن جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ شروع میں قرآن پاک کیسے جمع کیا گیا، کیونکہ شروع میں زیادہ صفحات پر اور کس طرح جمع کیا گیا، جو اس وقت چیزیں تھیں ان کا ذکر ہوگا۔ یہاں پر متفرق آیات کا کاغذ کے پرزوں، لکڑیوں اور ہڈیوں پر لکھوانا قرآن پاک کا۔ جب کوئی آیت یا کئی آیتیں یا کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو بلا کر اس کو لکھوا لیتے تھے، اور وہ کسی آیت کو کاغذ کے ٹکڑے پر، اور کسی کو ہڈی پر، اور کسی آیت کو کھجور وغیرہ کی لکڑی پر، اور کسی کو پتھروں کے ٹکڑوں پر، اس طرح مختلف چیزوں پر لکھ لیتے تھے، اور اس ذریعہ تمام قرآن آپ ہی کے زمانے میں محفوظ ہو گیا تھا۔ لیکن اصل دار و مدار حفظ پر تھا، حفظ والے زیادہ تھے حفاظ کرام، یعنی اکثر صحابہ وغیرہ بغیر دیکھے ہی پڑھتے تھے اور اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھتے تھے۔ یہ جو ترتیب ہے حفظ والی، یہ آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گی، جب تک قرآن جو ہے آتا رہے گا۔ یہ انشاءاللہ صفحات پہ بھی ہے اور سینوں میں بھی محفوظ رہتا رہے گا قیامت تک، اور یہ ختم ہونے والا دنیا اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفات ہیں، کلام اللہ ہے، کلام الہی ہے۔ تو یہ آج کا یہ مختصر سا ٹاپک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے جو ہے دوسری چیزوں کا ذکر ہوگا۔ آگے دیکھ لیں جی، پتوں، ہڈیوں اور چمڑے کے ٹکڑوں سے صحیفوں میں جمع کرنا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اہل یمامہ اور مسلمہ کذاب والی لڑائی کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلوا بھیجا۔ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ان کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ موجود ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے پاس عمر آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ میں قرائے قرآن کافی شہید ہو گئے تھے، یعنی کافی شہید ہو گئے ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ آئندہ جنگوں میں بھی قراء اس طرح شہید ہو جائیں، اور پھر اس کے سبب قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو تختیوں، ہڈیوں، پتھروں، پتوں وغیرہ مختلف چیزوں سے نقل کرا کر ایک ہی جگہ جمع کر دینے کا حکم صادر فرما دیں۔ اس پر میں نے عمر سے کہا، ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ کام تو بہتر ہے، یعنی اس میں بہتری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر میری اس بات کا یہی جواب دیتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے متعلق میرا سینہ بھی کھول دیا، اور اس بارے میں میری رائے بھی وہی قائم ہو گئی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ یعنی اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ کی بڑی شان ہے کہ ان کے کہنے پر، ان کی کوشش سے قرآن کو جمع کرنے کا، ایک جگہ یکجا کرنے کا جو ہے کام اللہ نے لیا۔ زید رضی اللہ کہتے ہیں کہ یہ ماجرا بیان فرما کر مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ایک نوجوان سمجھدار آدمی ہو، اور ہم تم پر خیانت وغیرہ کی تہمت